اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں میرے دوستوں، مومن کی سب سے بڑی مشکل یہ سچ والا جی کی ویڈیو ہے، اس کو ہم پلے کریں گے۔ اور میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، شیطان نہ ہماری جان کا دشمن نہ ہمارے مال کا دشمن، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کتنی میٹھی بات سے، کس طرح سے کہ چاہتے ہیں، نہ تو وہ اس کا مال چاہ رہے ہیں نہ اس کی جان چاہ رہے ہیں، بس یہ چاہ رہے ہیں یہ کسی بھی طرح اس بات سے مکر جائے کہ اللہ نہیں ہے، کہ خدا کا انکار کر دے انسان۔ تو چلیے ویڈیو پلے کرتے ہیں، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے۔ پر آج کی مشکل یہ ہے میرے بھائی، سب سے بڑی مشکل یہ ہے، انشاءاللہ میں بعد میں قرآن سے ان کے دل کا حال بیان فرماؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا خوب جواب دیا ہے کہ کیا آپ قرآن کی ٹنگ کو جانتے ہیں؟ میں آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال کر رہا ہوں، جانتے ہیں؟ اور میرے بھائیو، یہ قرآن کے بارے میں اس طرح گمراہ کر رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، اوریجنل ٹیکسٹ کچھ ہے، ترجمہ کچھ ہے، اور یہ خود ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں قرآن میں ترجمہ یہی کیا ہوا، یہی کیا ہوا، یہی کیا ہوا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ قرآن اللہ کا حافظ ہے، جیسا اللہ نے ترجمہ کرا دیا، جیسا ٹیکسٹ اللہ نے کرا دیا، اب کوئی اس میں بدلاؤ ہو نہیں سکتا، کوئی کتنا بھی سر پیر پٹک کے مر جائے۔ یہ سچ والا جیسے بہت آگے گئے اور بہت نکل گئے اور گزر گئے۔ اور اس سے کیا بولتے ہیں وہ دوسرے، کیا نام ہے، پنڈت تھے نا ایک آریہ، جن کو مہندر آریہ پال، ہاں شاید ان کا ایسے ہی کچھ نام تھا، کہاں گئے وہ؟ ابھی نظر بھی نہیں آتے۔ اب یہ سچ والا، یہ تو آتے جائیں گے، 1400 سال پہلے بھی ایسے لوگ تھے، اور اس سے پہلے بھی تھے، اور اس سے پہلے بھی تھے، اور کیا بولتے ہیں، اور ابھی بھی ہے، تو یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ مگر قرآن اس دن بھی ویسے ہی تھا، آج بھی ویسے ہی تھا۔ تو میرے مسلم بھائیوں، اس چیز کو گارڈ باندھ لو کہ قرآن بے شک حق ہے، اور اس میں ذرا بھی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ کوئی کتنا بھی بول لے، کوئی کتنا بھی کچھ کر لے، کوئی کتنا بھی آبجیکشن اٹھا لے، کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، اے رسول تم اس قرآن کی چنتا نہ کرو، اس کو جمع کرانا اور پڑھانے بھی ہمارے ہی ذمے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے حافظ ہم ہیں، اس کی دیکھ بھال رکھوالی ہم کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور قرآن میں تو اللہ یہ بھی فرمایا تھا، اور کافر اس قرآن کی وجہ سے ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ قرآن کریم نے، اگر تم کو شک ہے اس کتاب میں، قرآن میں جس طرح کی تم باتیں کرتے ہو، تو لے آؤ اس جیسی ایک سور، لے آؤ اس جیسی ایک آیت، لے آؤ اس جیسا ایک چیپٹر۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم دعوے میں اپنے سچے نہ نکلے، تو سمجھ لو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ لا بھی نہیں سکتے، اور قرآن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، ویسا ہے، ترجمہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، دنیا بھر کا، اور دکھائیں گے بھی نہیں آپ کو کہ دیکھو یہاں یہ اتنی آیت کا فرق ہے، یہاں فرق ہے، یہاں فرق ہے، مگر منہ سے بولے جائیں گے۔ بس وہی میں بولا نا، شیطان نہ ہماری جان کا دشمن نہ ہمارے مال کا دشمن، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ چلیے میں کچھ آیتیں پیش کروں گا، اور ان کے اس ویڈیو کی ایکسپوز کریں گے۔ نہیں سر، میں تو ٹرانسلیشن ہی جانتا ہوں۔ نہیں، اصل میں یہی تو مشکل ہے نا میرے بھائی۔ میں آپ سے ایک بہت ہی عاجزانہ جو ہے یہ گزارش کر رہا ہوں، میں کوئی آرڈر نہیں دے رہا ہوں آپ۔ یہ دیکھیے کتنے پیار سے گزارش کر رہے ہیں۔ آپ جس عربی کتاب کو مان رہے ہو، اس کو جانو گے کب جانو گے؟ یعنی جسے آپ جو ہے سب کچھ سمجھتے ہیں، قرآن آپ کے لیے سب کچھ ہے، لیکن کیا آپ نے واقعی کبھی محنت کی کہ اس کی ایکچوئل ٹنگ کو کبھی آپ سیکھنے کی کوشش کریں؟ کیا کبھی آپ نے محنت کی؟ زندگی میں آپ نے کئی کام کر ڈالے، لیکن یہ کام آپ نے آج تک نہیں کیا۔ ذرا سوچئے، میں آپ سے کیا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو کیا مشورہ دے رہا ہوں؟ میں آپ کو قرآن سے دور نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھو نا میرے بھائی۔ دیکھا میرے بھائی، قرآن سے دور بھی نہیں کر رہے، اور قرآن کے دشمن بنے ہوئے بھی ہیں، اوریجنل ٹیکس یہ وہ۔ ارے میرے بھائی، کتنا بھی کوئی کچھ کر رہے نا، اس کے ترجمے میں بھی کوئی انگلی نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بھائی اس بات میں آ جائے کہ یہ بول رہے ہیں کہ قرآن ایسا ویسا غلط ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لیا، تو لے کے سچ والا جی قرآن بنا دے نا، لوگوں کو دے دے، دیکھو میں نے اوریجنل ٹیکسٹ کو ترجمہ کر کے یہ قرآن بنایا ہے۔ کبھی نہیں بنا پائیں گے، یہ آج تک نہیں بنا پایا، تو یہ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ کبھی نہیں بنا پائیں گے میرے بھائیوں۔ تو چلیے میں ان کی قرآن سے دیکھیے اللہ ان کا کیا خوب بیان کرے گا، اس آیت میں غور کریے گا۔ چلیے تھوڑی سی ویڈیو اور دیکھتے ہیں۔ اس کی لینگویج کو سیکھو۔ آپ آج تک بھی جو ہے ترجموں کی بے ساکھیوں پر چل رہے ہو۔ کب تک آپ اپاہج رہو گے؟ کب تک جو ہے آپ ہینڈی کیپٹ رہو گے؟ کب تک؟ یہ ملے، یہ ترجمے کرنے والے، یہ اسکالر جو ہے آپ کو اپاہج رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ یہ دیکھیے ہمدرد ہوں، ارے باپ رے، مجھے آپ ہمدرد سے ہوں۔ محبت ہے، مجھے آپ سے اپنائیت ہے۔ میں اس
लिए आपको ये जो है हमदर्दाना मशवरा दे रहा हूँ। आप समझे मेरी बात? मैं इनकी आपका मुनाफकत दुश्मन अभी हम नहीं हूँ, कुरान से देखेंगे। हाँ, देखिए क्या खूब मैं आपका कुरान ने दोस्त जवाब हूँ। फरमाया। मैं तमाम मुसलमानों का दोस्त हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों से है, दूसरी कम्युनिटी से बाद में है, पहले मुसलमानों से मुझे मोहब्बत है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बात को समझें, कुरान को डायरेक्ट समझने की जो है कोशिश करें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मेरे भाई? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही है, आपकी बात बिल्कुल बस मेरा ये मशवरा है, आप मेरे मशवरे बाबत पर जो है अमल करें। मैं आपसे जो है सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। इसमें आपकी भलाई है ना? इंशाल्लाह उस पे भी मैं थोड़ी रिसर्च करूंगा। फिर आपसे कब बात होगी? फिर आप किस चैनल पे लाइव आ रहे हैं? पहले आप जो है देखें कि आप बेसिक जो है कि ग्रामर जो होती है उसकी कम से कम इतनी तो जानकारी ले लो ना, तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आज की आपकी क्या। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों ने वीडियो देख ली। अब हम देखते हैं कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है ऐसे लोगों के बारे में। कोई कितना भी कुछ कर ले, मैं फिर कहता हूँ, तर्जुमा हो, अरबी टेक्स्ट हो, भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुरान का हाफिज़ अल्लाह है। ये तो बहकाने वाली बात हो गई। तो चलिए भाई, ये देखिए दोस्तों, सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह इसमें क्या फ़रमाता है, और कोई शख्स तो ऐसा भी है जिसकी बातचीत दुनिया की ज़िंदगी में तुमको भली मालूम होती है, जैसे हमारे सच वाला जी, मैं आपका हमदर्द हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी बातचीत दुनिया की ज़िंदगी में तुमको भली मालूम होती है, और वे अपने ज़मीर में यानी अंतर आत्मा में खुदा को गवाह बनाता है, हालांकि वे सख्त झगड़ालू है। क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? हालांकि वे सख्त झगड़ालू है। क्योंकि इनकी दूसरी वीडियो में हम देखते हैं ना, ये जब मुसलमान तो तादाद में हो जाते हैं, ऐसा कर देते हैं, सूरह अनफाल पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, ये इस्लाम को रोको, इस्लाम बेकार है, ऐसा वैसा। तो वही अल्लाह देखो, ये वही फरमा रहा है, अंतर आत्मे को खुदा को गवाह बनाता है, हालांकि वे सख्त झगड़ालू है। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो ज़मीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फसाद फैलाए और खेती को बर्बाद करे, और इंसान और हैवानों की नस्ल को हलाक करे, और खुदा फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उनसे कहा जाता है कि खुदा से खौफ करो तो घमंड उनको गुनाह में फंसा देता है। तो ऐसे को जहन्नम सज़ावार है और बहुत बुरा ठिकाना है। और जब उनसे कहा जाता है खुदा से डरो, और जब एक नास्तिक रहेगा उसको काहे का डर? उसको तो किसी से डर ही नहीं रहता है। बोले कौन खुदा, कैसा खुदा, मेरी मर्ज़ी, जो चाहे मैं करूँ। मगर खुदा, और जब उससे कहा जाता है खुदा का खौफ करो तो घमंड उसको गुनाह में फंसा देता है। तो जो ऐसे को जहन्नम सज़ावार है और बहुत बुरा ठिकाना है। और कोई शख्स ऐसा है जो खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और खुदा बंदों पर बहुत मेहरबान है। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वे तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान के पीछे न चलो, वे तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मेरे भाइयों, ये शैतान ही है। ये ना तुम्हारी जान का दुश्मन है, ना माल का दुश्मन है, ये तुम्हारे ईमान का दुश्मन है। बस ये कुछ नहीं चाहता तुमसे, बस तुम्हारा ईमान चाहता है कि इसका ईमान छीन लूँ, मैं कैसे भी ईमान ज़ब्त कर लूँ इसका भी। क्योंकि शैतान ने तो वादा करा ही था, मैं भी दाएं से बाएं से हर तरफ से आऊँगा और तेरी राह मारूंगा, और तू इनमें से किसी भी को भी शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो मेरे भाइयों, एक आयत में और दिखाता हूँ आपको लोगों को, ज़रा उस पर भी गौर करिएगा। ये देखिए मेरे भाइयों, ये गौरव सिंह क्या कहता है मालूम है? भाई कुरान का पहला कलमा ही अल्लाह पर शक पैदा करता है। पहला कलमा ही अल्लाह पर शक पैदा, कुरान पढ़ ही नहीं, पहले कलमे पे ही सीधा आवाज़ उठा दिया कि शक पैदा करता है। अब क्या कर सकते हैं? और तो देखिए कुरान क्या कहता है, और जो लोग काफिर हो बैठे वे तो कुरान की तरफ से हमेशा शक में ही पड़े रहेंगे। तो मेरे भाइयों, ये लोग हमेशा शक में ही पड़े रहेंगे। पूरी कुरान पढ़ ले, कुछ भी कर ले, जब अल्लाह ने ईमान मोहर लगा दी तो ईमान ला नहीं सकते, अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो गए। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम सोचो कि सारे के सारे मोमिन हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और हम जानते हैं बाज़ में से तुम इस कुरान पर ईमान लाओगे और बाज़ नहीं लाएंगे, और हम जानते हैं तुम में से कुछ ऐसे झुटलाने वाले हैं। अल्लाह सब जानता है। और अल्लाह मोमिनों को नसीहत कर रहा है कुरान में कि मोमिनों शक ना लाएं, शक ना लाएं। और जो लोग काफिर हो बैठे वे तो कुरान की तरफ से हमेशा शक में ही पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि क़यामत या का याक उनके सर पर आ मौजूद हो, या यूं कहो उन पर एक सख्त मनूस का दिन अजाब नाजिल हुआ। उस दिन हुकूमत तो ख़ास खुदा ही की होगी, और वे लोगों के बहमी इख्तिलाफ़ों का फ़ैसला कर देगा। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, अच्छे काम किए, वे नेमतों के भरे हुए बागों में जन्नत में होंगे, बहशत में रहेंगे।
تو میرے بھائیوں دنیا فانی ہو جانے والی چیز ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اللہ کی کتاب کو پکڑو، ترجمہ اوریجمہ کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے، نہ اوریجنل ٹیکسٹ اس کا کوئی چینج کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں گاٹھ باندھ کے لے لو اس بات کو، اس چکر میں تم پڑ گئے نا تو تم کو سچ والا جی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو اتنا فکس کر لو، اگر سچ والے جتنے پکے اپنے دعوے میں تو خود ترجمہ کر کے قرآن لکھیں اور لوگوں کو دیں، دیکھو اوریجنل ٹیکسٹ والا قرآن یہ ہے، مگر الحمدللہ یہ وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وسیم رضوی نے قرآن لکھی 26 آیتیں خالی قرآن میں سے نکالا، مگر وہ قرآن لکھ نہیں سکتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی تباہی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے پاس سے آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے ہر ایک چال سے واقف ہے میرے بھائیوں۔ بے شک قرآن حق ہے اور بے شک ایک دن ہم اپنے اللہ کے سامنے ہونے والے ہیں۔ زمین، اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین آسمان کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ یہ ہم نے بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ بولے نہیں، ہم نے اسے خالی مصلحت سے پیدا نہیں کیا، بے شک ان کا بدلہ، کرموں کا بدلہ سامنے آنے والا ہے۔ چلیے السلام علیکم، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔